السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم کلیلہ دمنہ کے ترجمہ کی 19 قسطیں ہم پوری کر چکے تھے۔ کلیلہ دمنہ کے شیر اور بیل کی جو کہانی ہے، اس کہانی کی 19 قسطوں کو ہم مکمل کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد میں 20ویں قسط پوری کرنے جا رہا ہوں۔ شاید کہ شیر اور بیل کی کہانی اسی پہ ختم ہو جائے یا ایک اور قسط ہو جائے۔ میں نے اگرچہ اس کو 2 قسطوں میں بنانے کی آگے میں نے اس کا پروگرام بنایا ہوا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک ہی قسط میں یہ پوری ہو جائے۔ تو دیکھیے دوستو، بلا کسی تمہید کے ہم ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ثم انا شعہرن، پھر تیندوا، یقال لہ روزبہ، جس کا نام روزبہ تھا، کانا بینہ و بین کلیلۃ اخاء و مودۃ، اس کے اور کلیلہ کے درمیان دوستی اور محبت تھی۔ وکان عند الاسد وجیہا، یہ شیر کے یہاں بھی ذی مرتبت، وعلیہ کریما، اور شریف شخص تھا، محترم شخص تھا۔ واتفق ان کلیلۃ اخذہ الوجد اشفاقا وحذرا علی نفسہ واخیہ، اتفاق سے کلیلہ کو بیماری لاحق ہو گئی، اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان پر خوف اور ڈر کی وجہ سے کلیلہ کو بیماری لاحق ہو گئی۔ کلیلہ بیمار ہو گیا، جو دمنہ کا بھائی ہے۔ فمرض ومات، تو وہ بیمار ہو کر مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ فانطلق هذا الشاعر الى دمنہ، تو یہ جو شاعر ہے، جو تیندوا ہے، یہ دمنہ کے پاس گیا۔ فاخبرہ بموت کلیلہ، کلیلہ کی موت کی اس نے خبر دی۔ اخبر یخبر، اخبار باب افعال سے خبر دینا۔ فبکا وحزن، تو دمنہ بہت زیادہ رویا، غمزدہ ہوا۔ وقال، کہنے لگا، ما اصنع بالدنیا بعد مفارقۃ الاخ الصفی، مخلص بھائی کی جدائیگی کے بعد دنیا میں رہ کر میں کیا کروں؟ ولكن احمد اللہ تعالی حيث لم يمت کلیلۃ حتى ابقى لي من ذوی قرابتی اخم مثلک، لیکن اللہ کی اس بات پر تعریف کرتا ہوں کہ کلیلہ کی جیسی ہی موت واقع ہو گئی تو اللہ عز و جل نے میرے قرابت داروں میں سے تمہارا جیسا بھائی میرے لیے باقی رکھا ہے۔ فإني قد وثقت بنعمت اللہ وإحسانہ، مجھے اللہ کے انعامات اور احسانات پر بھروسہ ہے جو اللہ نے مجھ پر کیے ہیں۔ فیما رأیت من اہتمامی کبھی، میں تمہارے توجہ دہانی کو، ومراعاتی کلی، اور تمہاری جانب سے میری رعایت کو جو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے احسانات کا پر میں اس کی وجہ سے بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ وقد علمت انک رجائی، میں جانتا ہوں کہ تم میری امید ہو، وہ رکنی، اور میرے اعتماد ہو، فیما انا فیہ، جس معاملے میں میں ہوں، سلسلے میں میری امید اور میرا اعتماد تم ہو۔ فارید من انعامک، اس کا انعام میری جانب سے تمہارے لیے ہے کہ ان تنطلق الی مکان کذا، کہ تم فلاں جگہ چلو۔ فتنظر الی ما جمعتہ انا واخی، تو وہاں جا کر دیکھو کہ میں نے اور میرے بھائی نے یہاں پر کیا جمع کیا ہے۔ بحیلتنا وسعینا، اپنی ہیلے سے، اپنی تدبیر سے، اپنی کوشش سے، ومشیت اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے ارادے سے ہم نے کیا جمع کیا۔ فتأتینی بھی، ہم اس کو، فتأتینی بھی، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ففعل الشاعر ما امرہ بہ دمنہ، تو شاعر نے، تیندوے نے ایسے ہی کیا جیسے دمنہ نے اس کو کہا تھا۔ فلما وضع المال بین یدیہ، جب اس نے مال کو اس کے سامنے میں رکھا، آتاہ شطرہ، تو دمنہ نے تیندوے کو اس میں سے اس کا آدھا دے دیا۔ وقال له، اس سے کہنے لگا، انک علی الدخول والخروج الاسد اقدر من غیرک، تم شیر کے پاس دیگر لوگوں کے مقابل زیادہ آ جا سکتے ہو، آنے جانے کی تمہیں قدرت ہے۔ فتفرغ لشانی، تم میرے معاملے میں تم بالکل فارغ ہو جاؤ۔ وصرف اہتمامک الیہ، اور تمہاری پوری توجہات اور دلچسپیوں کو میرے سلسلے میں صرف کرو۔ واسمع ما
ما اذکر به عند الاسد، ما اذکر به عند الاسد، جو شیر کے سامنے میں ذکر کیا جا رہا ہے اس کو سنو۔ اذا رفع الیہ ما یجری بینی و بین الخصوم، جس وقت شیر کے یہاں میرے اور میرے مد مقابل فریق کے سلسلے میں جو گفتگو اس کے سامنے پیش کی جائے گی اس وقت سنتے رہو۔ وما یبدو من ام الاسد فی حقی، یہ بھی دیکھو کہ شیر کی ماں کی جانب سے میرے سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے۔ وما تری من متابعت الاسد لہا، شیر کی اپنی ماں کی موافقت کے سلسلے میں، وہ مخالفتی ایاہا فی قہری، اور اس کی میرے مغلوب ہونے کے سلسلے میں اس کی مخالفت کو بھی تم دیکھنا۔ واحفظ ذالک کذالک کلہ، یہ تمام چیزوں کو محفوظ کر لو۔ فاخذ الشاحر ما آتاہ دمنا، تو تینوے نے دمنا نے اس کو جو دیا تھا اس کو لے لیا۔ وانصرف عنہ علی ھذا العہد، اور وہاں سے اس کے اس عہد و پیمان کو لے کر لوٹ گیا۔ فانطلق الی منزلہ، اپنے گھر کو آیا۔ ووضع المال فیہ، وہاں سارا مال رکھ دیا۔ ثم ان الاسد بکر من الغد، پھر شیر صبح سویرے اٹھا، فجلس، بیٹھ گیا۔ حتی اذا مضی من النہر ساعۃ، جب دن کے 2 گھنٹے گزر چکے۔ استأذن علیہ اصحابہ، تو اس کے ساتھیوں نے اس کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ فأذن لہم، تو شیر نے ان کو اجازت دے گی۔ تو دیکھیے دوستو آگے کا جو صفحہ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فدخلوا علیہ، شیر کے ساتھی دوست و احباب اس کے پاس آئے۔ ووضعوا الکتاب بین یدیہ، اور رجسٹر کو اس کے سامنے میں رکھ دیا۔ فلما عرف قولہم وقول دمنا، جب اس نے ان کے قول کو اور دمنا کے، جب ان کی بات کو اور دمنا کی بات کو اس نے جان لیا، تو دعا امہ، تو اپنی ماں کو بلایا۔ فقرأ علیہ ذلک، اور ماں کے سامنے میں سارے فیصلے کو سنا دیا۔ فلما سمعت ما فی الکتاب نادت بأعلی صوتہا، جب اس نے اس رجسٹر میں یا اس خزاں کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو سنا، تو اپنی بلند آواز سے کہنے لگی، ان انا اغلظت فی القول فلا تلمنی، اگر میں بات میں شدت اور سختی اختیار کروں اور سخت بات کہہ دوں، اغلظت سخت بات کہہ دوں، فلا تلمنی، تو مجھے ملامت تم نہ کرنا۔ فإنک لست تعرف ذرۃ من نفعک، اس لیے کہ تم، یعنی شیر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے نقصان کو اپنے نفع کے مقابلے میں نہیں جانتے ہو۔ الیس ھذا مما کنت انہاک عن سماعہ، کیا میں نے تم کو اس کے سننے سے منع نہیں کیا تھا؟ لأنہ کلام ھذا المجرم المسیء الینا، اس بدترین مجرم شخص کی گفتگو ہمارے سامنے میں ہے۔ الغادر بذمتنا، جس نے ہمارے عہد میں، پیمان میں اس نے دھوکہ کیا ہے۔ ثم انہا خرجت مغضبۃ، پھر غصہ آ کر وہاں سے نکل گئی۔ وذلک بعین الشاعر الذی آخاہ دمنا بسمعہ، اور یہ سارا واقعہ اس تینوے کے نگاہوں کے سامنے میں پیش آیا جس سے دمنا نے مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، دوستی قائم کی تھی۔ فخرج فی اثرہا، وہ تیندوا بھی اس کے سمت، اس کے پیچھے جلد سے چلا حتی اتی دمنا کے پاس آیا۔ فحدثہ بالحدیث، اس کو ساری گفتگو سنا دی۔ فبینما هو عنده، وہ اس کے پاس تھا کہ اذ جاء رسول، ابھی وہ تینوا دمنا کے پاس تھا ہی کہ ایک پیغامبر آیا۔ فانطلق بدمنا الی الجمع عند القاضی، وہ دمنا کو لے کر قاضی کے پاس جو مجمع تھا وہاں لے کر گیا۔ فلما مثل، یمثل کرما سے ظاہر ہونا، بین یدی القاضی، جب وہ قاضی کے سامنے میں آ کھڑا ہوا، استفتح سید المجلس، مجلس کے سردار نے گفتگو کی شروعات کی۔ فقال، کہنے لگا، یا دمنا قد انبأنی بخبرک الامین الصادق، دمنا ہمیں تمہارے واقعے کو ایک امانت دار اور سچے شخص نے بتلا دیا ہے۔ ولیس ينبغی لنا نفحص عن شانک اکثر من ھذا، ہمارے لیے بھی مناسب ہی نہیں ہے کہ تمہارے سلسلے میں اس سے زیادہ ہم تلاش و جستجو کریں۔ لأن العلماء قالوا، اس لیے کہ علماء نے کہا ہے، ان اللہ تعالیٰ جعل الدنیا سببا ومصداقا للآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ لأنها دار الرسل والانبیاء الدالین علی الخیر، کیونکہ دنیا
ان انبیاء اور رسولوں کا گھر ہے جنہوں نے خیر کی نشاندہی کی ہے، جنہوں نے جنت کی رہنمائی کی، الہادین الی الجنت داعین الی معرفت اللہ، جو اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف بلاتے ہیں۔ وقد ثبت شأنک عندنا، تمہاری حالت ہمارے پاس ثابت ہو چکی ہے۔ واخبرنا عنک من وثقنا بقولی، ہمیں تمہارے سلسلے میں ان لوگوں نے بتلایا جن کی بات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ الا ان سیدنا امرنا بالعود فی امرک، لیکن ہمارے سردار نے تمہارے معاملے میں پھر سے دوبارہ غور و خوض کرنے کے لیے کہا، والفحص انشانی، اور تمہارے حالت میں پھر سے تلاش و جستجو کرنے کے لیے کہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا ظَاهِرًا بَيِّنًا، گرچہ کہ تمہارا معاملہ ہمارے سامنے میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ قال دمنا نے کہا، اراک ایھا القاضی، قاضی صاحب میں تم کو دیکھتا ہوں، لم تتعود العدل فی القضاء، کہ تم فیصلہ کرنے میں عدل پسندی کے عادی نہیں ہو۔ تعود باب تفاعل سے عادی ہونا۔ ولیس فی عدل الملوک دفع المظلومین ومن لا ذنب له الی قاض غیر عادل، اور بادشاہوں کے عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے کہ مظلوم لوگوں کو سپرد کرے، مظلوم لوگوں کو اور جن کا کوئی گناہ نہیں ان کو سپرد کرے غیر انصاف پسند قاضی کو سپرد کر دے۔ بل المخاصمۃ عنہم والزود، بلکہ ایسے بادشاہ کو تو ان کی جانب سے لڑنا چاہیے اور ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ زیادہ زودن مانے دور کرنا، دفاع کرنا۔ فکیف تری ان اقتل ولا مخاصم، آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا اور میں اپنا مقابلہ نہیں کروں گا؟ وتعجل ذلك موافقۃ لہواک، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی میں تم اس سلسلے میں جلدی کر لو گے۔ ولم تمضی بعد ذلك 3 ایام، اس کے بعد 3 دن نہیں گزرے۔ ولکن صدق الذی قال، لیکن سچ کہا اس نے جس نے کہا کہ ان الذی تعود عمل البر ہین علیہ عمل، جو نیکی کے کام کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ، گرچہ کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ قال القاضی، قاضی نے کہا، آگے دیکھیے، انا نجید، ہم نے پہلے لوگوں کے کتابوں میں دیکھا ہے کہ ان القاضی ينبغي له ان يعرف عمل المحسن والمسیء، کہ قاضی کو چاہیے کہ وہ اچھے اور برے کے کام کو پہچانے۔ لیجازی المحسن باحسانہ، تاکہ اچھے شخص کو اس کے احسان کا بدلہ دے، جازا یجازی مجازات بدلہ دے، والمسیء باساءتی، اور برے شخص کو اس کی برائی کا بدلہ دے۔ فاذا ذهب الى هذا ازداد المحسنون حرصا على الاحسان، جب قاضی اس طریقے سے کرے گا تو اچھا کرنے والے لوگ احسان کرنے، بھلائی کرنے کے سلسلے میں حرص کرنے لگیں گے۔ والمسیئون اجتنابا للذنوب، اور برے لوگ گناہوں سے اجتناب کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ والرأی لک یا دمنہ، تمہاری رائے تم کیا رائے دیتے ہو دمنہ، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ان تنظر الذی وقعت فیہ، جس معاملے میں تم مبتلا ہوئے ہو اس کو تم دیکھو، غور کرو۔ وتعترف بذنبک، اور تم وتعترف بذنبک، اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔ ان تنظر وتقر بہ، اور اس کا تم اقرار کر لو۔ اقرار یقر، اقرار باب افعال سے۔ وتتوب، اور توبہ کر لو۔ فاجاب، دمنہ نے کہا، ان صالح القضاة لا یقطعون بالظن، نیک قاضی گمان کو یقین نہیں بناتے ہیں، گمان پر یقین نہیں کرتے ہیں، قطعی فیصلہ اس پر نہیں کرتے ہیں۔ ولا یعملون بہ، اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، نہ تو خاص لوگوں کے سلسلے میں نہ تو عام لوگوں کے سلسلے میں۔ لعلمہم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن کی آیت ہے یہ کہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گمان ہوتا ہے وہ حق کے پاسنگ میں بھی نہیں آتا ہے، حق کے سلسلے میں کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ إِنْ ظَنَنْتُمْ أَنِّي مُجْرِمٌ فِي مَا فَعَلْتُ، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سلسلے میں مجرم ہوں۔ فَإِنِّي عَالِمٌ بِنَفْسِي مِنْكُمْ، میں تو اپنی ذات کو سلسلے میں تمہارے سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ وَعِلْمِي بِنَفْسِي يَقِينٌ، اور میرا علم اپنے سلسلے میں یقین کے درجے کا ہے۔ لا شک فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ وعلمکم بی، اور تمہارا میرے سلسلے میں علم غایت الشخص، نہایت ہی شک کے دائرے میں ہے۔ وَإِنَّمَا قَبَّحَ أَمْرِي عِنْدَكُمْ، وَإِنَّمَا قَبَّحَ أَمْرِي عِنْدَكُمْ، وَإِنَّمَا قُبِّحَ أَمْرِي عِنْدَكُمْ
میرا معاملہ تمہارے یہاں برا ہوا ہے اس واسطے کہ انی سعیت بغیری، کہ میں نے دوسروں کے سلسلے میں کوشش کی ہے، فما عذری عندکم اذ سعیت بنفسی، تو تمہارے پاس میرا کیا عذر ہوگا جب میں نے اپنے سلسلے میں کوشش کی ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جھوٹ کہا ہے، فاسلمتها للقتل وما عذری عندکم اذا سعیت بنفسی کاذبا علیہ، جب میں اپنے نفس کے سلسلے میں کوشش کروں گا، کوشش کر کے جھوٹ کہوں گا تو میرا عذر کیا ہوگا؟ تو فاسلمتها للقتل، اس طریقے سے میں اپنی جان کو قتل کے لیے اور ہلاکت کے لیے حوالے کر دوں گا، علی معرفت منی ببراتی و سلامتی، گرچہ کہ میں اپنی برات کو، اپنی سلامتی کو جانتا ہوں، مما قرفت فیہ، اس گناہ کا میں نے ارتکاب کیا ہے، ونفسی اعظم الانفس علی حرمتا، میری جان سب سے زیادہ میرے پاس محترم ہے، واوجب حقا، اور اس کا سب سے زیادہ حق ہے، ولو فعلت هذا باقصاکم وادناکم، اگر یہی معاملہ میں تمہارے چھوٹے اور بڑے کے ساتھ کروں، لما وسعنی فی دینی، تو اس کا میری دین اجازت نہیں دیتا، ولا حسن بی فی مروءتی، یہ میرے انسانیت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتا، ولا حق لی ان افعل، اور میرا کوئی حق نہیں کہ میں اسے کر بھی لوں، فکیف افعل بنفسی، تو یہ سب چیزیں میں اپنے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں، رک جاؤ قاضی صاحب اس طریقے کی گفتگو سے، فإنها إن كانت منك نصیحہ، اگرچہ کہ آپ کی طرف سے بطور نصیحت کے ہے، فقد اخطأت موضعها، لیکن تم نے نصیحت کے سلسلے میں، نصیحت کرنے میں تم نے خطا کر لی ہے، جگہ سے خطا کر لی ہے، یعنی درست جگہ پر تم نے نصیحت نہیں کی، وإن كانت خدیعہ، اگر وإن كانت خدیعۃ، اگر یہ دھوکہ ہے، فإن أقبح الخداع، تو سب سے برا دھوکہ ما نظرتہ، وہ ہے جس کو تم نے دیکھا ہے، وعرفت أنه من غیر اہلی، اور یہ جانتے ہو کہ یہ دھوکہ غیر اہل کی طرف سے ہے، مان الخداع والمکر، گرچہ کہ دھوکہ دہی اور مکر و فریب لیس من اعمال صالح القضاة ولا تقات الولاد، دھوکہ دہی، مکر و فریب یہ نیکوکار قاضیوں کا کام اور اچھے متقی حاکموں کا طریقہ کار نہیں ہوتا، وعلم، یہ جان لو کہ ان قولک مما یتخذہ الجہال والاشرار سنتا، یہ بھی جان لو کہ تمہاری اس بات کو جاہل اور شریر لوگ طریقہ کار بنا لیں گے، اس کی پیروی کرنے لگیں گے، یقتدون بھی، اقتدا باب افتعال سے، لأن امور القضاء یاخذ بثوابها اہل الثواب، اس لیے کہ امور قضاء میں جو درست ہوتے ہیں تو اس کو اچھے لوگ لیتے ہیں، وبخطئها اہل الخطا، اور امور قضاء میں جس میں غلطی ہوتی ہے تو اس کو غلط لوگ لیتے ہیں اور باطل لوگ لیتے ہیں، والقلیل الورع، اور جو تقوی اور طہارت میں کم لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ لے لیتے ہیں، وانا خائف علیک ایھا القاضی، مجھے تم پر خوف ہے قاضی صاحب، من مقالتک ھذہ، آپ کی اس گفتگو سے، آگے دیکھیں دوستو، کہ اعظم الرزایا والبلاء، جو نہایت ہی زیادہ بڑی مصیبت اور پریشانی کو لانے والی ہے، ولیس من البلاء والمصیبہ، مصیبت اور بلا یہ نہیں ہے کہ انک لم تزل فی نفس الملک والجند والخاصۃ والعامۃ فاضلا فی رائے، بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ تم بادشاہ کے دل میں، بادشاہ کے لشکر کے دل میں، اس کے عام اور خاص لوگوں کے دل میں تم اپنی رائے میں درست ہی رہو، مقنین فی عدلک، اپنے عدل کے سلسلے میں تم قانی ہی رہو، مرضین فی حکمک، اپنے فیصلے میں تم اپنے فیصلے میں خوش پسند ہی رہو، وعفافک و فضلک، تم اپنے عفت اور پاکیزگی میں تم راضی رضا ہی رہو، وانما البلاء، مصیبت تو یہ ہے، کیف انسیت ذلک فی امری، بلا تو مصیبت تو یہ ہے کہ تم نے اس چیز کو میرے معاملے میں کیسا بھلا دیا ہے، کیونکہ تم لیس من البلاء والمصیبہ، مصیبت اور بلا یہ نہیں ہے کہ تم بادشاہ کے جان کے سلسلے میں، اس کے لشکر کے عام اور خاص لوگوں کے سلسلے میں تو تم اپنے رائے میں فضیلت رکھتے ہو، اپنے فیصلے کے سلسلے میں نہایت قانع ہوتے ہو، درست ہوتے ہو، اپنے حکم کے سلسلے میں اپنی عفت و پاکیزگی اور طہارت اور فضیلت کے سلسلے میں نہایت ہی زیادہ مرضی والا فیصلہ کرتے ہو، وانما البلاء، مصیبت تو یہ ہے کہ کیسے تم نے ان چیزوں کو میرے سلسلے میں بھلا دیا ہے۔ تو دوستو ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس کے بعد اور ایک اس کی قسط بنائیں گے، جس کے بعد کلیلہ دمنہ کی جو پہلی کہانی ہے الحمدللہ، جو باب الاسد والثور ہے، اس کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم یہ سلسلہ آپ کے دلچسپی کو دیکھ کر ہم اس کو مسلسل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔